امریکی صدر نے حال ہی میں اپنے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران ابوظہبی میں واقع ابراہیمی فیملی ہاؤس کا دورہ کیا، جس نے عالمی سطح پر بین الاقوامی ہم آہنگی کے ایک منفرد منصوبے کے طور پر توجہ حاصل کی۔ یہ وہ مقام ہے جسے متحدہ عرب امارات نے بین المذاہب رواداری کا عالمی مرکز قرار دیا۔ ابراہیمی فیملی ہاؤس، لیکن یہ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ابراہیمی فیملی ہاؤس ابوظہبی کے ساحلی علاقے سعدیات میں واقع 3 عبادت گاہوں پر مشتمل ایک کمپلیکس ہے۔ ابراہیمی فیملی ہاؤس کمپلیکس میں 3 علیحدہ عبادت گاہیں شامل ہیں، ایک مسجد، ایک چرچ اور ایک یہودی کنیسہ۔ ہر عبادت گاہ کا اپنا الگ ڈیزائن اور شناخت ہے، مگر مجموعی طور پر تینوں کی جسامت برابر رکھی گئی ہے تاکہ برابری اور ہم آہنگی کی علامت قائم کی جا سکے۔ اس کا افتتاح 16 فروری 2023 کو ہوا اور اسے عوام کے لیے 1 مارچ کو کھولا گیا۔ ہر عبادت گاہ کے ساتھ ایک مشاہداتی علاقہ اور مرکز معلومات بھی بنایا گیا ہے، جہاں غیر متعلقہ افراد آ کر عبادتی رسومات کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ احمد الطیب مسجد، یہ مسجد جامعۃ الازہر مصر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں 7 محرابیں تعمیر کی گئی ہیں، جو اسلامی فن تعمیر کی علامتی حیثیت رکھنے کے ساتھ ساتھ روحانی معنویت بھی رکھتی ہیں۔ سینٹ فرانسسس چرچ، یہ کلیسا 13ویں صدی کے مشہور کیتھولک راہب سینٹ فرانسس آف اسیسی کے نام سے موسوم ہے۔ پوپ فرانسس نے اپنا نام بھی اسی تاریخی شخصیت سے اخذ کیا ہے۔ اسی مناسبت سے ابوظہبی کے اس نئے گرجا گھر کا نام رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہ باضابطہ طور پر کیتھولک چرچ ہے، لیکن اسے تمام مسیحی فرقوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ کلیسا کے ہال کی اندرونی بناوٹ میں محرابی طرز تعمیر اور صلیبی انداز کے امتزاج سے ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ موسیٰ بن میمون یہودی کنیسہ، یہ عبادت گاہ قرون وسطیٰ کے مشہور یہودی فلسفی اور عالم موسیٰ بن میمون کے نام سے منسوب ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بنایا جانے والا پہلا باقاعدہ یہودی معبد ہے، جس میں عبادت کے ہال کے علاوہ یہودی روایات کے مطابق ایک مکوہ یعنی طہارت کا تالاب اور بیت المداحرش مطالعہ اور تعلیم کا کمرہ بھی موجود ہے۔ مورخین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے علاوہ گزشتہ 1 صدی میں کسی عرب ملک میں تعمیر ہونے والا یہ پہلا نئے طرز کا کنیسہ ہے، جو کہ خطے میں یہودی برادری کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور قبولیت کی علامت ہے۔ 16 فروری 2023 کو اس کنیسے کی تاریخ میں پہلی بار باجماعت عبادت ادا کی گئی۔ یہ منصوبہ متحدہ عرب امارات کی اس بیانیے کا حصہ ہے، جس کے مطابق مشرق وسطیٰ کو روایتی طور پر عدم رواداری کا شکار خطہ سمجھا جاتا ہے، لیکن امارات اس رجحان کو تبدیل کر کے دنیا کے سامنے برداشت اور رواداری کی مثال پیش کرنا چاہتا ہے۔ ابوظہبی حکومت نے سن 2019 کو اپنے ہاں ایئر آف ٹالرنس یعنی سال برداشت قرار دیا تھا، اور اسی سال پوپ فرانسس کے تاریخی دورہ عرب کے دوران یہ تصور پیش ہوا تھا۔ ابراہیمی فیملی ہاؤس کے قیام کو عالمی ذرائع ابلاغ میں بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا۔ متعدد بین الاقوامی اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور چینلوں نے اس کو نمایاں کوریج دی اور اسے عمومی طور پر ایک خوش آئند اور تاریخی پیش رفت قرار دیا گیا۔ اگرچہ حکومتوں اور بین الاقوامی سطح پر ابراہیمی فیملی ہاؤس کی بھرپور پذیرائی ہوئی، تاہم بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے تحفظات اور تنقید بھی سامنے آئی۔ کچھ اسلامی علماء نے اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ اقدام کہیں ادیان کے امتزاج یا کسی نئے مشترکہ مذہب نام نہاد ابراہیمی مذہب کو فروغ دینے کی کوشش نہ ہو۔ اس تاثر کے زیر اثر عالم اسلام کے مختلف حصوں سے ملے جلے رد عمل آئے، جن میں تعریف کے ساتھ ساتھ سخت تنقید بھی شامل تھی۔ خصوصاً فروری 2023 میں افتتاح کے وقت سوشل میڈیا اور بعض مذہبی حلقوں میں ایک سعودی فتوے کا چرچا شروع ہو گیا۔ یہ فتویٰ دراصل سعودی عرب کی مستقل کمیٹی برائے علمی اور افتاء نے 1997 میں جاری کیا تھا، جس میں ادیان کے اتحاد یعنی وحدت ادیان کے نظریے اور ایک ہی احاطے میں مسجد، گرجا اور مندر کی تعمیر جیسی تجاویز کو صریحاً مسترد کیا گیا تھا۔ فتوے میں صاف لکھا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی دعوت پر کان دھرے جس میں ایک جگہ مسجد و کلیسا اور معبد کی مشترکہ تعمیر کی بات کی گئی ہو۔ اگرچہ یہ فتویٰ 26 سال پرانا تھا اور مخصوص تاریخی سیاق و سباق میں تھا، لیکن ابراہیمی ہاؤس کے ناقدین نے اسے نئے سرے سے پیش کیا
تاکہ اپنے موقف کو تقویت دے سکیں۔ بہت سے لوگوں نے اس فتوے کو یہ سمجھے بغیر شیئر کیا کہ گویا یہ امارات کے منصوبے کے رد عمل میں تازہ جاری ہوا ہے، جس سے خاصی غلط فہمی بھی پھیلی۔ عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیلی نے بھی ابراہیمی ہاؤس کے پس منظر میں دو ٹوک الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ افتتاح سے صرف ایک روز قبل انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں نام لیے بغیر اس پروجیکٹ پر کڑی تنقید کی۔ شیخ خلیلی نے ٹویٹر پر لکھا کہ کچھ شکستہ خوردہ ذہن کے لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ دین اسلام کو یہودیت اور عیسائیت کا ہم پلہ قرار دیں اور بھرپور کوشش کی کہ اسلام کو ان کے ساتھ ایک ہی لڑی میں پرو دیں۔ مزید برآں کویت کے معروف عالم دین عثمان الخمیس نے اور بعض دیگر سلفی مکتب فکر کے مبلغین نے بھی ابراہیمی ہاؤس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ نے جذبات میں آ کر اماراتی قیادت پر کفر کے فتوے تک لگائے اور اس اقدام کو اسلام سے غداری قرار دینے کی کوشش کہا۔ ایسی آوازوں کے جواب میں متحدہ عرب امارات کے حامی علماء نے اسے گمراہ کن اور تکفیری رویہ کہا۔ ابو ظبی کے قریب سمجھے جانے والے مبلغ وسیم یوسف اور دانشور ڈاکٹر عبدالخالق عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ ایسا کوئی دین ابراہیمی مذہب نہیں ہے جس کی طرف امارات نے بلایا ہو، اور یہ کہ متحدہ عرب امارات نے مسلمانوں کو کسی نئے مذہب کو اپنانے کی دعوت ہرگز نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابراہیمی فیملی ہاؤس کا مقصد تینوں ادیان کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، نہ کہ انہیں ایک نیا مذہب اختیار کروانا۔ یوں اماراتی اسکالرز اور حکام کو بعض حلقوں کی جانب سے تکفیر جیسی سنگین تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جسے انہوں نے سختی سے رد کیا۔ جامعۃ الازہر مصر کی جانب سے بھی اسی بابت ایک واضح موقف سامنے آیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ابراہیمی ہاؤس کے خیال کی بنیاد رکھنے والوں میں امام ازہر خود شامل تھے، لیکن جب فروری 2023 میں اس کا افتتاح ہوا تو شیخ احمد الطیب نے ذاتی طور پر اس میں شرکت نہیں کی۔ اس عدم شرکت کو بعض تجزیہ کاروں نے اس تنقید کے تناظر میں دیکھا جو خود مصر کے اندر کچھ ازہری علماء کی جانب سے شیخ الطیب پر کی جا رہی تھی۔ افتتاح کے ایک ماہ بعد جامعہ ازہر کے ادارہ تعلیم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ الازہر خود کو ابراہیمی فیملی ہاؤس نامی منصوبے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور تین مذاہب کو ایک نئے نام کے تحت اکٹھا کرنے کی کسی بھی کوشش کو تسلیم نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی دنیا میں ابراہیمی فیملی ہاؤس کے بارے میں رائے عامہ یکساں نہیں ہے۔ معتبر علماء اور داروں نے وضاحت کی کہ اگر اس کا مقصد مکالمہ اور رواداری ہے تو یہ مستحسن اقدام ہے، لیکن اگر کوئی اسے تینوں مذاہب کو گڈمٹ کر کے ایک بنانے کی کوشش سمجھے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔